کو کامل کرنے کے لیے، انسان کو انسان کامل بننے کے لیے، اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے اور آباد کرنے کے لیے انسان کے اندر کچھ خصوصیات اور کچھ صفات رکھی ہے۔ دین انہی صفات کو متوازن رکھنے کے قاعدہ اور قانون کا نام دین ہے۔ آپ اس کے مطابق چلیں گے تو زندگی اپنے اس مقصد کی طرف، اس ہدف کی طرف بڑھے گا جس مقصد اور ہدف کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلے تو پھر زندگی میں اونچ نیچ آئے گی، پریشانیاں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، ظلم ہوگا، حقوق مارے جائیں گے، مختلف اذیتوں کے شکار ہوں گے، جیسا کہ آج کی دنیا باوجود یہ کہ اتنا ترقی کر چکا ہے، علم نے اتنا ترقی کیا ہے، سہولیات نے اتنا ترقی کیا ہے، اس کے باوجود انسانوں کی ایک بڑی تعداد ان تمام چیزوں سے محروم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ دنیا پر اس وقت بھی ایسے انسان مسلط ہے کہ جو دین سے بے بہرہ ہے اور ان کے وسائل پہلے سے زیادہ ہیں۔ پہلے زمانے کے جو طاقتور تھے، ظالم تھے، ان کے وسائل کم تھے، ذرائع ظلم کم تھے، ان کے پاس وسعت نہیں تھی۔ آج چونکہ زمانہ ترقی کر چکا ہے، لہٰذا ذرائع بڑھ گیا ہے، وسعت بڑھ گئی ہے۔ اب ظالم اپنے اس دائرہ ظلم کو پھیلانے میں اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لہٰذا پوری دنیا کو اپنے ظلم کی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ ان صفات کو تقویت پہنچانے کے لیے، اس کو درست رکھنے کے لیے اور دینی قواعد و ضوابط کے مطابق چلنے کے لیے آج جس بات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ دونوں طرف، یعنی کہ انسان اگر برائی کی طرف جا رہے ہیں، برے صفات اس کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں، برائی اس کو اچھے لگنے لگی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک مددگار باہر موجود ہے، اور اچھائی کے لیے، ایمان کے لیے، نیکی کے لیے، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے بھی ایک مددگار باہر موجود ہے۔ وہ کون ہے مددگار؟ اسی کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 کی 27، 28، 29 تین آیتوں میں عجیب بات آئی ہے جس کی طرف شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یہ تین آیتیں ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ ایک چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن میں اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو ہماری ایک خامی ہوتی ہے۔ خامی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس نقص سے پہلے ہی خود کو باہر نکال چکے ہوتے ہیں کہ یہ آیات میرے لیے تو نہیں ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہدایت نہیں حاصل کر پاتے، ہم پہلے ہی خود کو پاکیزہ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ادھر آ بیٹا، آپ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، شاباش، یہاں آ جاؤ۔ دیکھو میں لسٹ میں آیا ہوں نا،
تو آج کے بعد نا آپ لوگ کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ آپ ہی لوگ اس کے زیادہ شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ جو بات ہم شروع کریں گے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو جانیں اور سمجھیں۔ دیکھو نہیں سمجھیں گے تو ایسے ہی کرو گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سمجھیں گے، دعا کرو اللہ سے، ٹھیک ہے، کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، تو ہم اپنے آپ کو اس میں سے باہر نکال چکے ہوتے ہیں، لہٰذا پھر ہم یقینی بات ہے پھر ہم خود سے مطمئن بیٹھیں، اور اگر کوئی شخص خود سے مطمئن ہو جائے نا، بس میں تو پاکیزہ ہوں، تو سمجھ لیں اس کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے۔ ہمیشہ اپنے مراقبت میں رہنے ہم نے، نہیں بھائی مجھ میں بھی نقص ہے اور میری ابھی کمال کی گنجائش باقی ہے، ابھی میں کامل نہیں بنا ہوں، ناقص ہوں، میں بھی ناقص ہوں۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ظالم، یعنی قیامت والے دن، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، حسرت سے کاٹے گا، اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔ بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اچھا، اب جیسی یہ آیت ہم پڑھیں گے تو ہم اپنے آپ کو اس فہرست سے نکالیں گے۔ کیوں نکالیں گے بتائیں؟ اس سے نکالیں گے کہ ہم تو رسول کے ساتھ ہیں، دیکھیں نا، اب ہم واقعی ساتھ ہو یا نہ ہو، رسول اللہ پہ ایمان رکھنے کو ہم سمجھتے ہیں ساتھ ہے، ایمان رکھنا الگ چیز ہے، ساتھ ہونا دو الگ چیزیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی چیز کے وجود پہ ایمان رکھنا کہ وہ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سب سے آسان کام ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ وہ ہے، مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اس پہ ایمان رکھنا یہ سب سے دنیا کا آسان کام ہے۔ اس بات کو جاننا ہو، دل سے ایمان رکھنا بالکل آسان کام ہے یہ، خصوصاً ہمارے لیے، ہم جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ مشکل کیا ہے ہمارے لیے؟ مشکل اس رسول کے ساتھ چلنا ہے، اس رسول کا ساتھ دینا ہے، اس رسول کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے آیت کیا کہتی ہے، غور سے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، دیکھیے اس آیت کو۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، کیا کہے گا؟ کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا، یعنی کہ مثل رسول زندگی گزارا ہوتا، رسول اللہ جس راستے پہ چلے اس راستے پہ چلا ہوتا۔ اس کے بعد والی آیت وہ خاص ہے، وہ بچہ چلا گیا، اس کے لیے میں نے بیان کرنا تھا، خیر۔ اچھا، یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیں کیا فرمایا اللہ، فرماتے قیامت میں ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، اس بات پہ حسرت کرے گا کہ میں نے رسول کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا، پھر میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ انسانی زندگی میں جس شخص کا اثر سب سے زیادہ ہم پہ پڑتا ہے نا، وہ دوست ہے، خصوصاً مثلاً ان لڑکوں کی عمر میں بھی، یہ بچے باہر بیٹھے ہیں، یہ بچے یا ہماری جوان بیٹھے ہوئے، ان کی عمر میں سب سے زیادہ جو چیز اثر ڈالتی ہے وہ دوست ہے۔ اسی لیے یہ جو ہمارے روایت میں ملتے ہیں جس کو ہم نے صحیح سے سمجھا نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو شرط ایمان قرار دیا ہے۔ کیوں؟
کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ جس سے محبت ہوگی نا، اس کے انداز گفتگو، اس کے انداز زندگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کردار، اس کا گفتار اپنانے کو دل چاہے گا۔ بس سمجھ میں آ رہے ہیں کیا؟ ابھی پھر ہم نے اس کے غلط معنی لیا ہوا ہے نا، اس لیے وہ ہم میں آئی نہیں کہ ہم نے اس کا معنی لیا ہوا ہے محبت کرنا، بس ٹھیک ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، نا یہ محبت نہیں ہے۔ شریعت نے، اسلام نے، اللہ نے، رسول خدا نے جو حکم دیا اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا شرط ایمان قرار دیا ہے، اس کی ایک وجہ تھی، وہ اس لیے قرار دی تھی جب آپ کو ان سے محبت ہوگی تو خود بخود ان کے کردار کو اپنائے گا، ان کے گفتار کو سنیں گے، ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو یہ تمام چیزیں وجود میں نہیں آئے گا۔ کسی کی محبت، شہید مطہری جو ہے وہ ایک جملہ کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ہضم کریں گے، کہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام دونوں پر مسلمانوں نے ظلم کیا ہے، دونوں پر۔ اور کس طرح ظلم کیا ہے؟ مقدس بنا کے ظلم کیا ہے۔ اصل میں یہ بڑا خطرناک بات ہے، تقدیس کے ذریعے ظلم کیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ دشمنی کر کے ظلم کریں، وہ تو عیاں ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وہ پہچان میں آتی ہے، شناخت ہوتی ہے اس کی۔ ایک مرتبہ تقدس دے کے ظلم کیا گیا۔ وہ کیسے کیا جاتا ہے تقدس دے کے ظلم؟ کہ اس قدر قرآن مجید کو مقدس اور عظیم قرار دیا کہ وہ ہماری سمجھ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا کیسے تقدس دیا، بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ قرآن کو اتنا بلند کیا، اتنا مقدس بنایا، کتنا مقدس بنایا کہ یہ عام انسان کی سمجھ کی کتاب ہی۔ دیکھو نا ظلم کیا ہے نا ہم نے۔ اب ہم یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں نا، کیا یہ مشکل آیت ہے؟ اس میں کوئی بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے؟ بس ایک عام آدمی نہ سمجھ سکے ایسی بات ہے اس میں؟ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں کہ عام آدمی سمجھ نہ سکے کہ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹیں گے افسوس سے، افسوس سے، حسرت سے۔ کیا کہیں گے؟ کاش میں رسول خدا کا راستہ اختیار۔ اس میں کیا مشکل ہے اس آیت میں جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے؟ بعد والی آیت، یا ویلتا یا لیتنی، اور کہے گا کہ لم اتخذ فلانا خلیلا۔ فلانا کیوں لائے؟ یہ عام اس کے لیے لائے، یہ ہر شخص پہ گزرے گا کہ کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اب بتائیں اس میں کیا مشکل ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے اس میں؟ تو قرآن پہ کیسے ظلم کیا کہ قرآن مجید کو اتنا مقدس قرار دیا کہ عام آدمی کی پہنچ سے ہی دور کر دیا، کہ عام آدمی اس کو چھوئے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں، کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اہل بیت علیہ السلام کو کے اوپر کیسے ظلم کیا تھا، کتنا مقدس بنایا کہ ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنے کو ناممکن قرار دے دیا۔ کجا علی اور کجا آپ؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی ائمہ علیہ السلام کے جتنے بھی واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں، قصے سنائے جاتے ہیں، جیسے میں آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی سنایا، صرف اس بات کی تصدیق کے لیے دوبارہ سناتا ہوں۔ وہ جو حضرت علی علیہ السلام کی زرہ گم ہو گئی تھی، وہ یہودی کے ہاتھ میں بک رہا تھا، آپ نے کہا یہ میرا ہے۔ قصے مختصر کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ فیصلہ کیا ہوا؟ قاضی کے پاس جانے، قاضی کے پاس جانے۔ کیا ہوا؟ قاضی کے پاس گئے، قاضی نے کہا یا علی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہا اس کے لیے میرے بیٹے حسن حسین کے علاوہ کوئی اور گواہ؟ تو کہا بس آپ کو نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، اس سے کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، اور بیٹے کی گواہ باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ زرہ یہودی کے پاس ہے، جس کے قبضے میں ہے اسی کا ہے۔
وہ لے کے باہر نکل گیا. اچھا یہ بتائیں اس بات میں پیروی کرنے کا مشکل کام ہے؟ مشکل ہے یہ کوئی؟ اسے اس بات میں فرض کریں ایسا کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آیا اور ہمارے پاس گواہ نہ ہو، ہم تو چھین لیں گے، اس کا سر پھاڑ دیں گے، کیونکہ ہمارا ہے نا. ہم مولا علی کے نقش قدم میں تھوڑی چلیں گے. ہم تو اس سے چھین لیں گے، جبکہ یہ غلط کام ہے چھیننا. ایسے اگر چھیننا شروع کر دیں تو معاشرے میں فساد برپا ہوگا. ہر آدمی دوسرے چیز پہ دعویٰ کرے گا اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں، چھین لے گا. تو کون ثابت کرے گا یہ اس کا ہے یا؟ دیکھو نا، ایک طریقے کے مطابق چلنا ہوگا. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. مثلا ابھی آپ کو ایک کربلا کا واقعے سے مثال دیتے ہیں. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ علی اکبر کی قربانی امام حسین علیہ السلام کے لیے تمام انسانوں سے جو اولاد رکھتے ہیں سب سے زیادہ، جتنے انسان اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں نا، اس سے 1000 گنا زیادہ امام حسین علی اکبر سے محبت کرتے تھے. علی اکبر کو راہ دین میں، راہ خدا میں قربان کیا. اب آپ آئیں، ہم کر سکتے نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا کہ جیسے ہم ایسا کام کر ہی نہیں سکتے. میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا بہت پہلے، شاید آپ لوگ کو یاد ہو، فقط یہ بات سمجھانے کے لیے کیونکہ ایک کے بعد ایک جڑ رہی ہے. حزب اللہ کے لبنان میں ایک خاتون تھی، جوان خاتون. ان کا ایک بیٹا تھا جوان، جو ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور اکلوتا بیٹا ہے. یاد سنیں آپ غور سے، اکلوتا بیٹا ہے. شام میں جب عراق کو شام میں داعش آیا اور وہ داعش جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے قریب تک پہنچا، تو پھر ایران اور حزب اللہ دونوں نے مداخلت کی شام میں. ان کا یہ بیٹا شام گیا جہاد کرنے. 2-3 مہینے جہاد کرنے کے بعد واپس لبنان آیا، اپنی والدہ کو لے کے کربلا گئے زیارت پر. اور جب ذریح امام پر پہنچے تو بیٹے نے ماں سے کہا اماں دعا کرو میں شہید ہو جاؤں. تو ماں کہتی ہے کہ تھوڑی دیر تو مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا، میرا اکلوتا بیٹا ہے، ابھی اس کی شادی بھی نہیں کی میں نے. یہ بیٹا کہتا ہے کہ میری شہادت کے لیے دعا کرو آپ. بیٹے نے اصرار کیا تو وہ کہتی یہ میں نے اس خاتون کا انٹرویو خود سنا لبنان کی ٹی وی پہ. تو خاتون کہتی ہے کہ میں نے دعا کیا، پروردگار تجھے واسطہ اس امام مظلوم کا کہ میرے بیٹے کو شہادت کے موت عطا ہو. دیکھو نا، کہتے ہیں ہم واپس گئے. پھر واپس جانے سے پہلے دوسرے دن جب حرم میں آخری زیارت کے لیے انہوں نے حرم صحن امام حسین میں قدم رکھا تو بیٹا کہتے ہیں ماں سے اماں تیری دعا قبول ہو گئی ہے. تو ماں کہتے میں اور پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، اس کو کیسے پتہ چلا میری دعا قبول ہو گئی ہے، انہیں یقین ہو گیا بیٹا شہید ہوگا. تو اماں جو ہے بیٹے سے پوچھتی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا تو میری دعا قبول ہو گئی؟ کہا جیسے ہی میں نے قدم رکھا صحن امام حسین میں، امام مظلوم کی وہ صدا آئی میرے کان میں، حل من ناصر ینصرنا کی صدا آئی ہے میرے کان میں، سنا ہے میں نے یہ، بس آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو ہم نے 2 طرح سے ظلم کیا ہے، قرآن پر بھی اور اہل بیت علیہ السلام پر بھی. کیسے ظلم کیا ہے؟ مقدس بنا کے ظلم کیا ہے. اب کربلا کے واقعات جتنے بھی ہمارے معاشرے میں سناؤ تو ہمارے معاشرے پہ اثر نہیں ہوگا. کیوں اثر نہیں ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، وہ فرائض ہمارے ہے ہی نہیں. دین کے لیے صحبتیں برداشت کرنا، نقصان اٹھانا، شہادت دینا وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، وہ تو ان کا کام تھا. لہذا اس وجہ سے بہت سارے چیزیں جب ہم سنتے ہیں نا، ہم پہلے سے خود کو اس میں سے مائنس کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، پھر ہم پہ کیسے اثر ہوگا؟ ہم پہ کبھی اثر نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا.
تو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا جو حکم آیا شریعت میں، شرط ایمان قرار دیا، تو کیوں قرار دیا؟ اس سے کہ محبت اس کردار کو اپنانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اگر واقعی محبت ہو تو۔ اگر وہ خالی خام خیالی والا محبت جو ہمیں سکھایا گیا ہے، بس محبت کرو کافی ہے، وہ تو ہمیں کبھی بھی ان کے راستے پہ نہیں ڈالے گا، نہ ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں نا، اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے، یونیورسٹیز میں بھی پڑھنے والے، اگر کسی استاد سے متاثر ہو نا، وہ بچہ ہر حال میں کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی جو بہت بڑے ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا، وہ ہے استاد اور شاگرد کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تقریباً کیا گیا ہے کہ نہ شاگرد استاد کا احترام کرے، نہ استاد شاگرد کو ایسا سمجھے۔ اگر یہ رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، استاد اور شاگرد کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کا واحد خلیفہ ہے جس کو اہل بیت، مکتب اہل بیت نے اس کی تعریف کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کا خلیفہ ہے، جس نے پہلی مرتبہ مسجدوں سے، ممبروں سے علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام پہ جو لعن کا سلسلہ تھا، اس نے بند کر دیا۔ نہ صرف بند کر دیا، جمعے کے خطبے میں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو اس نے شامل کیا۔ آج بھی آپ اہل سنت کے یہاں بھی جائیں تو جمعے کے خطبہ عربی میں سنیں تو اہل بیت علیہ السلام کا اس میں ذکر آتا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا ہے، بنو امیہ کا خلیفہ تھا۔ کہتے ہیں اس کے دل میں یہ کہاں سے آیا یہ بات؟ اس کو جو پڑھانے والے ایک استاد تھا شروع میں، عام پڑھانے والا استاد، اس کو مثلا ادب پڑھانے والا، وہ اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس نے پڑھاتے پڑھاتے بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں ڈالی، اور اس کو اپنے استاد سے بہت لگاؤ تھا، محبت تھی اس کو۔ یہاں سے پلا کہاں ہے؟ بنو امیہ کے گھر میں پیدا کہاں ہوا ہے؟ بنو امیہ کے گھر میں، خلفائے بنو امیہ کے گھر میں پلا ہے۔ لیکن استاد نے اس کے دل میں ایسی باتیں ڈالی، اور وہ اپنے استاد کی اس قدر احترام کرتا تھا کہ وہ بعد میں اسی جرم میں اسے قتل کر دیا، مار دیا اسے۔ بعد میں اس کو زیادہ عرصہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا، شاید میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، شاید سال یا 1.5 سال اس نے حکومت کی ہے، اسے زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا اس کو۔ تو استاد اور شاگرد کا بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اثر استاد شاگرد پہ ڈال سکتا ہے۔ لیکن یہ جو انگریزی تعلیم کا جو ایک سسٹم انگریز بنا کے چلے گئے نا، اس نے ایک تو تعلیمی ادارہ جو ہے جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس کو اسلام نے مقدس قرار دیا ہے۔ میں اکثر اسکول کالج میں بھی یہ بات کہتا ہوں، لیکن اسکول کالج میں جانے والے لڑکے کبھی بھی اس کلاس کو، اس اسکول کو، اس تعلیمی ادارے کو مقدس نہیں سمجھتے۔ اصلاً ذہن میں نہیں ہے کہ یہ تقدس کی کوئی جگہ ہے، نہ اسکول اور کالج جانے کو ثواب سمجھتے ہیں، یہ ذہن سے نکال دیا ہمارے۔ اگر ثواب سمجھ رہے ہوتے نا کہ یہ وہ کام ہے جس سے خدا مجھ سے راضی ہے اور مجھے اس کام پہ ثواب ملے گا، تو وہ بچہ اس تعلیمی ادارے کو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو مقدس نہ سمجھے، اس کو تقدس کرے گا اس کی۔ اب دیکھیں نا اسکولوں کا، مثلا آپ کالج چلے جائیں، گورنمنٹ اسکول میں آپ چلے جائیں، خصوصاً گورنمنٹ کے کالج میں چلے جائیں، صحیح ہے، بٹن سارے توڑے ہوئے ہیں، دیوار سارے خراب کیا ہوا ہے، کرسیاں اٹھا کے پٹک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ بچے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ذہنوں سے یہ تصور نکال دیا ہے کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہ تعلیم بھی تقدس رکھتا ہے۔ اچھا، دوسری بہت بڑی بات جو ایک ظلم کو ہم پہ کیا گیا، وہ یہ کہ ہماری دین اور دنیا کو تقسیم کر دیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم کو کیا قرار دیا؟ دنیاوی تعلیم۔ مدرسے جانے کو کیا قرار دیا؟ دینی تعلیم۔ یعنی یوں تقسیم کر کے ایک بڑے حصے کو دین اور دین کے مقدسات سے ہی دور کر دیا، جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم آنا چاہیے، یہ آپ آگے بیان بھی کریں
کہ اسلام میں علوم کی دو قسمیں، ایک علوم وہ ہے جو عینی ہے، جس کا حاصل کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ وہ کون سے علوم ہے جو واجب ہے عینی ہر فرد کے لیے؟ سب سے پہلی جو علم ہے وہ ہے خدا کی معرفت۔ ہر فرد کو چاہیے خدا کی معرفت حاصل کریں، علم حاصل کریں، اس کے متعلق جانچیں، غور و فکر کریں۔ پھر ضروری جو پیش آنے والے مسائل جو روز ہمیں پیش آتا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے صبح شام پیش آنے والے مسائل کا جاننا واجب عینی ہے، فرض ہر شخص کو جاننا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی تمام علوم، چاہے وہ مدرسے والا ہو، چاہے وہ اسکول و کالج والا ہو، تمام علوم واجب کفائی ہے، واجب ہے حاصل کرنا، لیکن واجب کفائی ہے، کفایتاً واجب ہے۔ مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں، سکردو شہر میں 50 ڈاکٹر چاہیے، فرض کریں 50 ڈاکٹر تیار کرنا واجب کفائی ہے تمام شہر والوں پر، تمام شہر والوں پر۔ اگر 50 ڈاکٹر گئے پڑھنے اور 50 ڈاکٹر بن رہے ہیں تو باقیوں پر ڈاکٹر بننا یا ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرنا واجب نہیں ہے۔ بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ غور سے سنیے گا، یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکال دی گئی ہے۔ مثلا سکردو شہر میں 50 ڈاکٹر چاہیے، ڈاکٹر تیار کرنا سکردو شہر میں رہنے والے اور خصوصاً حکومت یا پھر مخیر حضرات جو اس کو انجام دے سکتے ہیں، ان سب پہ اجتماعی طور پہ واجب کفائی ہے، اتنا مہیا کریں۔ اور اگر نہیں کریں گے اور اگر کوئی مریض علاج کے بغیر مر جائے گا، سارے لوگ گناہگار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ سب کو گناہ ملے گا، اس مریض کا علاج کیوں نہیں ہوا؟ ابھی ہم نے بہت سارے کاموں سے خود کو بری ذمہ کیا ہوا ہے، اس میں ہمارا تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں ذمہ داری نہیں ہے آپ کی؟ لہٰذا اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، جو بایو کیمسٹری فزکس باقی تمام چیزیں، مثلا آرٹس کی جو سبجیکٹس ہیں، سوکس ہے، سوشیالوجی ہے، ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں واجب کفائی میں آتی ہے، اور ان تمام چیزوں کے حاصل کرنے کے ثواب ہے، اور یہ تمام چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہماری ذہنوں سے نکال دیا گیا ہے۔ لہذا نتیجے میں کیا چیز وجود میں آئی ہے کہ اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا، اس کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ کس نے کہا یہ بات؟ یہ دین کا ایک حصہ ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے جو دین واجب کفائی قرار دیتا ہے، اور خصوصاً بعض اوقات یہ واجب کفائی واجب عینی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کب تبدیل ہوتا ہے؟ فرض کریں ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، واجب کفائی ہے، آس پاس تمام مومنین جو اس سے مطلع ہو چکے ہیں کہ بھئی اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا غسل، کفن، نماز جنازہ، اس کی تدفین کرنا واجب کفائی ہے، سب پر واجب کفائی ہے۔ اب فرض کریں اکثر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو غسل کر دینا آتا ہے، باقی کسی کو آتا ہی نہیں ہے، تو کیا اس آدمی پر بھی واجب کفائی ہے؟ نہ، اس پہ واجب عینی ہو جائے گا، کیونکہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے سوائے اس کو، اسے پتہ ہے غسل کیسے دینے۔ مثلا یہ کفن پہنانا ہے، ایک شخص اس کو کفن پہنانے کا طریقہ آتا ہے، باقی کسی کو آتا ہی، اس کے اوپر واجب عینی ہو جائے گا، جا کے اس کو انجام دیں۔ اسی طرح سے دنیا کے معاملات بھی ہے، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ مثلا ایک مخیر شخص ہے جو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، معاشرے میں ڈاکٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ڈاکٹر کی کمی کی وجہ سے لوگ بغیر علاج کے مر جاتے ہیں، تو اس مخیر آدمی پر واجب عینی ہے، اور اس کے بچے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، اور اس کے اندر اتنی استطاعت اس کو بنا سکتا ہے، اس کے اوپر واجب عینی بنائے اس کو، تاکہ معاشرے کی ضرورت کو دور کریں۔ تو یہ عجیب قسم کے دین جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے، بہت محدود۔ ہمارا دین بہت اتنا سا ہے، گنے تو 4-5 میں دین ہمارا مکمل ہو جائے گا، جبکہ دین بہت وسیع ہے۔ دنیا زندگی کے ہر گوشے میں دین ہے، ہر گوشے میں دین کا ایک حکم موجود ہے۔
تو فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت ایمان کی شرط ہے. کیوں قرار دی ہے؟ کہ جب آپ کو اس سے محبت ہوگی تو آپ ان کے کردار کو اپنائیں گے، ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، ان کے گفتار کو اپنائیں گے، ان کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں گے. ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہم زباناً اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، دعوے دار ہیں، کردار ہو، گفتار ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، لباس ہو، چال ڈال، سب ہمارا اہل بیت علیہ السلام سے بالکل متضاد ہے، ضد میں ہے، الگ ہے. جیسے ہم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہاں بس اصل بہت چھون چکڑتا ہوں تو کھوں مجبورین دو غداں سے برداشت بھی آؤ اس پہ باقی سکیت کرتا ہوں رکا بھی آسو سلوات چکے سر بھی مجھے کیا لے یقین جانے ہمارے معاشرے میں تربیت کا جو عمل ہے نا، میں نے کہا نا اسکول کالج ہے وہ تو ہم نے نکال دیا، خود دین سے خارج کیا ہوا ہے. دینیات سینٹر ہمارے پاس بالکل نہ ہونے کے برابر، اگر ہے تو بھی وہ قرآن کے حد تک کہ اس سے آگے نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے مذہبی علماء اکابرین جن کے پاس خدا نے استطاعت بھی دیا ہوا ہے، جن کی مثلا معاشرے میں بات بھی چلتی ہے، وہ ان جوانوں کی تربیت سے بالکل دور ہیں. کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس، کوئی چھوٹا سا پروگرام نہیں ہے کہ نئی نسل کی تربیت کے لیے وہ انجام دیں. یہ جو مجالس و محافل ہے یہ بالکل نہ ہونے کے برابر، یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں ان کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ ایک خاص انداز سے فرض کریں یہاں تو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہوا ہے تو اس طرح سے بات چل رہی ہے، ورنہ جو عام ہمارے مجالس ہوتی ہے وہ ایک خاص دائرے میں ہوتی ہے، اس کا تعلق جوان سے بچوں سے ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتا. پھر ان کے ابھی مثلا نئی نسل میں ایک اسٹائل جو چلا ہے مثلا ابھی جوانوں کے اندر کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا مجلس ختم ہونے والا ہے تو پھر ہم اندر جائیں، تو وہ جو تھوڑا بہت بھی کوئی بات کان میں پڑ سکتی ہے وہ اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. ایک نہ چاہتے ہوئے بھی مثلا میں اکثر اس طرح کا نام میں لیتا نہیں ہوں، لیکن ایک مثلا لاہور میں آغا جواد جو ہے وہ اس طرح کے کارگاہ وغیرہ مثلا مختلف جگہوں پہ انعقاد کرتے ہیں کہ جس میں بچوں کی تربیت پر پورا توجہ دی جاتی ہے. اس کو بھی اتنی زیادہ باتیں بنائی جاتی ہے کہ لوگ خود سچ و پنچ میں ہے کہ اس میں بچوں کو بھیجیں یا نہ بھیجیں. فرض کرو 7 دن 8 دن کا کارگاہ ہو رہا ہے، ویسے کارگاہ سے تربیتی پروگرام ہو رہا ہے، اس میں بچے کو بھیجیں یا نہ بھیجیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لڑکے زیادہ ہیں بس پھر اس کے بعد دعا مصائب کے 2 جملے. میرا اپنا ایک بیٹا ہے جو تقریباً کوئی 8-10 سال کا ہے، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا اکلوتا بیٹا ہے تو وہ چہیتا ہے تھوڑا سا گھر میں، اس کو زیادہ بہنیں بھی اور سب اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بدماش ٹائپ کا بن جاتا ہے گھر میں. پچھلے دنوں میں ایک ہفتے کا کارگاہ ہوا ہماری طرف، تو میں نے اس کو زبردستی بھیجا، لالچ دے کر شوق کر کے تھوڑا ڈرا کے کہ جاؤ. اس میں بھی 2 مرتبہ وہ گھر واپس آیا کیونکہ گھر ہمارا قریب تھا، تو 2 مرتبہ پھر میں اس کو لے کے گیا، لیکن میں اس کے اندر ایک چینج پایا. میں آپ کو دیکھو کتنی ضروری ہے یہ چیزیں. پہلے جب میں اس کو صبح اسکول جاتے وقت جب اس کو میں لنچ کے لیے پیسے دیتا تھا تو وہ چھوٹی بچی ہے وہ بھی کہتے تھے مجھے بھی پیسے چاہیے، تو وہ کہتا تھا آپ خود اس کو دو، میں نے نہیں کھلانا ہے اس کو. ایک ہفتہ وہ رہ کے آیا وہاں پہ، ابھی اسکول کھلا ہے، میں نے صبح اس کو لنچ کے لیے پیسے دیے تو چھوٹی بچی کہنے لگی مجھے بھی چاہیے، تو وہ لڑکا کہتے ہیں آپ مت دو، میں اس میں سے اپنے حصے میں سے دوں گا اس کو. تو یہ میں نے بڑا محسوس کیا اس کے اندر. ایک ہفتہ رہا ہے وہاں پہ، ایک ہفتے میں 2 مرتبہ وغیرہ واپس آئے، لیکن ایک ہفتے میں 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کے اندر اتنی چینجیں آئیں کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پیسے میں سے کھلانے پہ تیار ہوئے کہ میں اپنے حصے پیسے میں سے اسے کھلاؤں گا، آپ پیسے مت دو اس کو. تو یہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی جس پہ کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. ایک ہجوم پل رہے، بڑا ہو رہے ہیں، جس ہجوم کو نہ مقصد زندگی پتہ ہے نہ کربلا کا ہدف و مقصد پتہ ہے، بس ایک ہجوم ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کسی معاشرے کے لیے کہ ایک غیر تربیت یافتہ ہجوم وجود میں آ جائے کہ جس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے.
لہٰذا بات ختم ہو گئی، آج یہیں پہ انشاءاللہ کل یہاں سے آگے ہم چلیں گے۔ دوست کا انتخاب بہت چھان پٹک کے کرنا ہے، بس آپ کی زندگی کا دار و مدار یہ دوست پر، آپ یہ جان لیں آپ کی جنت و جہنم آپ کے دوست کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا دوست ہی آپ کی جنت کے ضامن بن سکتے ہیں، آپ کا دوست ہی آپ کی جہنم کی طرف آپ کو لے جا سکتے ہیں۔ لہذا دوستی کرتے وقت سب سے زیادہ جس جگہ احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہی مقام ہے کہ آپ کا دوست بہت، دیکھو ایک تو سلام دعا کرنا، محلے میں آنا جانے کا الگ چیز ہے، دوست اسے کہتے ہیں جو آپ کا رازدان ہو، جو آپ کے پاس چھپا ہوا نہ ہو، آپ اس کے پاس چھپے ہوئے نہ ہو، دوست اسے کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی ہر بات اسے معلوم ہے، اس کی ہر بات آپ کو معلوم ہے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ وہ دوست نہیں جیسے فرض کریں ہم کہیں گے ہم آپس میں سب دوست ہیں، ہم دوست نہیں، اس لیے دوست نہیں، میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا ہوں، میں نے آپ کی حالت کو نہیں واقف نہیں ہوں، آپ میری حالت سے واقف نہیں ہیں، بس ہم دوست نہیں ہیں۔ ایسے ساتھ بیٹھنے سے دوست نہیں ہوتا۔ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے تمام حالات سے آگاہ ہو، آپ کی ہر عادت سے آگاہ ہو، آپ کی ہر خامی اور اچھائی سے وہ آگاہ ہو، اور اسی طرح سے وہ آپ کی خامی اور اچھائی سے، آپ اس کے خامی اور اچھائی سے آگاہ ہو، وہ دوست ہے۔ ایسا دوست جو ہے بہت چھان پٹک کے بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں کہ ہم صراط مستقیم پر باقی رہیں۔ لہٰذا کربلا اسی کا نام ہے، کربلا واقع اسی لیے ہوا ہے، کربلا میں قربانیاں اسی لیے دی گئی ہے کہ انسانیت کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ کربلا کی ایک عظیم ہستی جناب زینب سلام اللہ علیہا، جس کے 2 جوان بیٹے تھے، اون و محمد۔ اون و محمد کربلا میں موجود تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی بے مثال ہے کربلا میں۔ کہتے ہیں کہ شب عاشور جناب زینب نے دونوں بیٹوں کو اپنے خیمے میں بلایا اور عجیب ہدایت کر رہی ہیں، کہتی ہیں دونوں بیٹوں کو، دونوں شہزادوں کو کہ دیکھو صبح ماموں پر سب سے پہلے تم لوگ اپنی قربانی پیش کرنا، اور کوشش کرنا وہ میرے ساتھ ملعون کے خیمہ گاہ تک پہنچ جائیں، اس کے خیمے میں پہنچ کے اس لعین کو واصل جہنم کریں۔ بیٹے یقین دلاتے اماں اب یقین کریں، آپ نے جو ہدایت دی ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ صبح عاشور جب آوان و انصار نے اپنی قربانی پیش کر دی تو بنی ہاشم کی جب باری آئی تو یہ دونوں شہزادے گئے، بڑی دیدہ دلیری سے جنگ کی، بڑی سختی سے جنگ کو جھیلا، اللہ اکبر، حملے پہ حملہ کیا۔ دونوں کی کوشش یہ تھی عمر سعد کے خیمے تک پہنچے، لیکن دونوں جب اس کے خیمے تک پہنچا وہ لعین پشت خیمے سے فرار کر گیا۔ اتنے میں جو جنگ کا ایک طریقہ تھا عمر سعد ملعون کا، اس نے صدا بلند کی، اگر یہ بنی ہاشم کے بچے نہیں، یہ 2 جوان ہیں، ارے سب مل کے حملہ کرو۔ جب یہ اعلان کرنا تھا کہیں سے تیر آئے، کہیں سے پتھر آئے، کہیں سے نیزے برسائے گئے، دونوں بچے زخموں سے چور۔ ایک مرتبہ صدا دی، السلام علیکہ یا اماں، اے مادر گرامیہ ہمارے سلام کو قبول کریں۔ اللہ اکبر، امام مظلوم گئے، جا کر دونوں بچوں کو زخمی حالت میں خیمہ گاہ تک لائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دونوں بچوں کے سرائے مبارک کو اپنے گود میں اٹھایا۔ بچے کہتے ہیں اماں آپ راضی ہیں نا؟ اماں ہم نے بہت کوشش کی تھی اس لعین کے خیمے تک پہنچنے کی، لیکن وہ لعین پشت خیمہ سے فرار کر گیا۔ اماں کہتی ہیں نا بیٹا میں راضی ہوں، میں خوش ہوں تم دونوں کی شہادت سے۔ جناب زینب نے اپنے بچوں پہ آنسو نہیں بہائے، یہاں تک کہ شام میں جب قید کے بعد رہائی نصیب ہوئی، سرہائے مبارک لائے گئے، ابھی تک زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا تھا۔ اب جب سرہائے مبارک لائے گئے، کبھی عباس کے سر کو تھام کے رو رہی ہے، کبھی بھیا حسین کے سر کو تھام کے رو رہی ہے، کبھی علی اکبر کے سر کو گود میں لے کے رو رہی ہے۔ ایسے میں اون محمد کے سرہائے مبارک ایک طرف رکھا ہوا تھا،
ایک شامی خاتون کہنے لگی ارے ان دونوں بچوں کی اماں زندہ نہیں ہے کیا؟ بس یہ صدا جناب زینب نے سنا، کہنے لگی ارے نہیں نہیں یہ دونوں میرے بچوں کے سر ہیں۔ اللہ 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 قوم الصالحین سیعلم الذین ایمن قلب